سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ سلطان محمود غزنوی نے 1004 میں سیستان کے ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ آنت پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے ایک باجگرار راجہ بیچی رائے نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ملتان کے راستہ سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل سے قلعہ بند کیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں کی تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر کار چوتھے روز سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے۔ اس نے چلا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح کی بشارت دے دی ہے۔ اس نے بذات خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعہ کو مکمل طور پر محصور کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کے خندقوں کو بھر دیا گیا۔ بیچی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعہ کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاؤنی کو رہا کرنے کے بعد اس نے اپنے ماندہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کناروں پر اگے جنگل میں پناہ لے لی۔ سلطان محمود غزنوی کو کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی ان میں بے شمار کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ حملے کے ذریعے بھاٹا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بھیم کے مشہور قلعہ کا محاصرہ کر لیا جس کا شمار پنجاب کی مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال و زر کا ذخیرہ تھا۔ یہ ایک ڈھلوانی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالہ مکھی کہا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا جس کی چھت اور دروازے قیمتی دھات کے تھے۔ یہ شاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ چھاؤنی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر موجود راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت کم واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی
اور مندر کے دروازے کھولنے کے بعد فاتحہ کے سامنے اوندے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ سونے اور چاندی کی سلاخوں، جواہرات، سچے موتیوں، مونگیوں، ہیروں اور لالوں کی شکل میں مال غنیمت، جسے بھیم پر فاتح کے قبضہ کے دنوں میں مضافاتی۔ اس فتح سے سلطان محمود غزنوی کو بہت زیادہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں ہیرے جواہرات سے مزین 16 ہار بھی اس کے قبضے میں آئے، جن کو صرف جے پال زیب تن کرتا تھا۔ ان کی مالیت 82,000 پاؤنڈ تھی۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر قبضہ کر کے اسے فتح کر لیا گیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے جے پال کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ اسے سالانہ خراج ادا کرے گا، لیکن اس نے اس کی پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفت کرنے والے افغان سرداروں کو تہ طیع کر دیا۔ ضعیف ہندو راجہ جے پال نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہونے والی شکست کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو حکومت کرنے کا نااہل سمجھتے ہوئے، اپنے بیٹے آنند پال کی حمایت میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تیار کردہ چتا پر دیوتاؤں کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی۔ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعدی نے امیر سبکتگین کی اطاعت کر لی تھی اور اسے خراج ادا کرتا تھا۔ ملتان کی بغاوت میں آنند پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ سلطان محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرف کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008 میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلہ میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ آنند پال، جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی تک یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں نے دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملہ میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا۔ نہایت مختصر وقت میں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔